بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ سوئم، کردار یاسین بیرا، نوجوان خوبصورت شخص کرمداد بیرا، مضبوط کاٹھی کا آدمی قربان علی، گجرات کا تاجر، بیگم بطول قربان، تاجر کی ان پڑھ بیگم، ابرار حسن، تاجر کا انجینئر بیٹا، خوبصورت نوجوان، زہرا، ابرار کی منکوہا۔ ہوٹل کاروان سرائے کا ایک کمرہ جس کی کھڑکی باہر سڑک پر کھلتی ہے، 5 اسٹار کا آراستہ کمرہ۔ قربان اور بیگم قربان اس بڑے دریچے کے پاس کھڑے ہیں جس سے سڑک صاف دکھائی دیتی ہے۔ ان دونوں کی کمر کیمرے کی طرف ہے اور قربان اپنی بیوی کو انگلی کے اشارے سے یوں بتا رہے ہیں جیسے لوگ عید کا چاند دکھایا کرتے ہیں۔ قربان: او دیکھو نا جی، او سامنے ایس لال بلڈنگ تو سدھے ویندے جاؤ بطول جی۔ بطول: آہو جی، ایہو تے میں کہے جانی ہاں، بجلی دی کھمبے دے پرلے طرف۔ قربان: نہ جی، ادھر نہیں جی، اودے پاسے ویکھو، او تھانوں 2 برج جے نہیں دسدے؟ بطول: برج تے کوئی بھی نہیں۔ قربان: برج نہیں، چورس جے کوٹھے 2 اکو جے، ادھر ویکھو، اے میری انگلاں دی 2 سانگی وچوں ویکھو۔ بطول: اچھا، او تے سدھے بئی نظر آندی اے۔ قربان: ایہو میں جناب نو عرض کر رہا سی بئی اے ہائی کورٹ اے، ایتھوں ہی جناب دے والد صاحب بری ہوئے سن اپیل وچ۔ بطول: تے پھر کی، دشمناں دے منہ سواہ ہی پہ گئی، جھوٹا ہی مقدمہ سی نا۔ قربان: بالکل جھوٹا سی، میں کدو کہندا پیاں خدا نخواستہ۔ بطول: تے ادھر پاسے سجے ہاتھ؟ قربان: اے نویں بلڈنگ بنی ہے، پلٹ کر بیٹھتے ہوئے، اپنا شبیر نہیں چوئے سیدن شاہ والا، او ایتھے ہی کام کردا ہے۔ تپائی سے سگریٹ لے کر قربان سلگاتا ہے۔ بطول بھی پلٹ کر بیٹھتی ہے۔ بطول: اودی پین وچاری غلام زہرا کہندا ہے کینسر ہو گیا ہے انہوں۔ قربان: ہو گیا ہونا ہے۔ بطول: ویسے انہوں نے دسیا نہیں گھر والیاں نے؟ پر قربان جی، ایہو جی گل لکدی ہے پلا؟ قربان: آہو جی، کتھے لکدی ہے ایہو جی گل؟ اٹھ کر سوئچ بورڈ کے پاس، گھر والے ایس کوشش وچ لگے رہندے نے بئی چھپی رہے تے مریض نو خبر نہ لگے۔ بطول: ہیں اے کی کہہ رہے ہو؟ قربان: بیرے نو بلا رہے ہاں۔ بطول: بیرے نو؟ قربان: گھنٹی وجائی جی ہے نا۔ بطول: کوئی بھی نہیں وجی۔ قربان واپس: ایتھے تھوڑی سنائی دیندی ہے، نیچے وجدی ہے بیریاں دے کمرے وچ۔ بطول: تے بیرے نو کس طرح پتہ لگدا ہے بھئی مینوں کس کمرے والے نے بلایا ہے؟ قربان: گھنٹی وجدی ہے تے نال ہی کمرے دا نمبر جلدا ہے، پتہ لگ جاندا ہے انہوں۔ بطول: دیکھو جی، انگریز نے بھی کی کمال کر چھڈیا ہے۔ قربان: ہن جناب دا صاحبزادہ بھی اس علم دی تعلیم حاصل کرن چلیا ہے۔ بطول: سچی مینوں چنگے تے نہیں لگدے ایہو جے علم، بڑا دکھی کردے ماواں نوں۔ قربان: اس دا بھی اوہ کٹاندے نے۔ دروازے پر ٹک ٹک۔ یس۔ کرمداد بوٹوں کی جوڑی لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ قربان: تھینک یو ویری مچ بھائی، ہو گیا پالش؟ کرم: یس سر، قبلہ و کعبہ جناب عالی حضور والا۔ قربان: ادھر لے آؤ، انہیں پہن ہی لے۔ بیرا قریب آتا ہے۔ قربان بوٹ لے کر پہنی چپلیں اتار کر اسے دیتا ہے۔ ان کو وہاں کبڈ میں رکھ دو۔ کرم: یس سر، جاتا ہے اور کبڈ کھول کر چپلیں اس میں رکھتا ہے۔ کیمرہ بیرے پر رہتا ہے۔ قربان: بیرا۔ کرم پلٹ کر: یس سر۔ قربان: کہاں کے رہنے والے ہو؟ کرم: پشاور کا حضور جناب علی قبلہ و کعبہ۔ قربان: ہند کو پوئندہ؟ کرم: جی۔ قربان: بس یار اسی قدر پشتو آندی ہے ہمیں، اس سے آگے نہیں۔ کرم: کوئی بات نہیں حضور والا، ادھر تشریف لاتے رہیں گے آپ تو حضور پر میری ہی ڈیوٹی لگے گی، میں آپ کو سکھا دوں گا۔ قریب آ کر: گستاخی معاف حضور، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بطول: ہم گجرات سے آئے ہیں، ماشاءاللہ اپنی زمینیں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، شہر گجرات میں کوٹھی ہے۔ سید قربان علی کا نام سنا ہے؟ کرم: ہاں جی سنا ہے۔ بطول: آپ ہی تو ہیں سید قربان علی۔ کرم: حضور تو بڑے مشہور آدمی ہیں۔
قربان اب تم کہتے ہو تو مسکرا کر ہم مشہور آدمی سہی، ویسے گجرات میں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بطول ایسے ہی کہہ رہے ہیں بیرا، سبھی جانتے ہیں ان کو، اڈے پر ان کا نام پوچھ لو، سیدھے تم کو ہماری کوٹھی پر لے آئیں گے۔ کرم ہاں جی کیوں نہیں، آپ بجا فرماتی ہیں بیگم صاحب۔ قربان کتنے بیرے ہیں کاروان سرائے میں تمہارے ساتھ؟ کرم 42 ہیں حضور والا، دن رات کی ڈیوٹی ملا کر۔ قربان یہ موٹے سے جو دفتر میں بیٹھتے ہیں مالک ہیں اس ہوٹل کے؟ کرم نہیں حضور والا، مالک یہاں نہیں رہتے، یہ موٹے سے تو مینیجر صاحب ہیں۔ بطول وہ کہاں رہتے ہیں؟ کرم وہ جی ہیں تو ہمارے پشاور کے، لیکن دورے پر رہتے ہیں، ان کی ملیں ہیں، کارخانے ہیں، زیادہ تر پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ قربان کیا نام ہے ان کا؟ کرم آغا ذوالقرنین صاحب۔ قربان تمہیں کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے؟ کرم 6 سال سے ہوں حضور، پہلے کراچی میں تھا، 10 سال گزارے ہیں قبلہ میں نے کراچی۔ قربان اسی لیے اتنی اچھی اردو بولتے ہو۔ کرم جناب کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، بندہ پروری ہے، سلام حضور۔ دروازہ کھول کر ابرار داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیکٹ ہیں اور وہ سیدھا اپنے سوٹ کیس کے پاس پہنچتا ہے، سوٹ کیس کھولتا ہے اور چیزیں اس میں رکھتا ہے۔ بطول تم کدھر چلا گیا سی ابرار؟ ابرار میں جی وقت پوچھن گیا سی نیچے کاؤنٹر تے، بھئی ایئرپورٹ جان والی بس کس وقت آندی ہے؟ کرم بیرا چائے تو لاؤ ہمارے لیے۔ کرم بہت بہتر قبلہ و کعبہ جناب علی۔ وہ چلا جاتا ہے۔ قربان میں کیا یار کچھ وقت ساڑھے کول بھی بے، پھر تے تو چلے ہی جانا ہے۔ بطول دیکھو خاں کیسے گلا منہوں کڈ دے ہو۔ قربان میرا مطلب ہے بطول جیوں دے میلے ساڈا کی اعتبار ہے ہن۔ ابرار کی گلاں کر دے ہو ابا جی تسی، 2 years are not much، ممکن ہے 1.5-2 سال وچ ہی کورس پورا ہو جاوے۔ بطول 1.5 سال کیڑا کم ہے؟ ابرار لو امی 1.5-2 سال تے اس طرح گزر جانے نے چٹکی وچ، چٹکی بجاتے ہوئے۔ بطول اوتھے پابندی نال نماز پڑھیا کریں ابرار۔ ابرار پکا وعدہ نہیں کردا امی، کوشش کراں گا۔ قربان اچھا چل فجر دی نماز پابندی نال پڑھ لیا کریں، ایدا وعدہ تے کردا ہیں۔ ابرار کدے نال؟ قربان میرے نال، ہور کدے نال؟ ابرار او دے نال نہ کراں ڈائریکٹ وعدہ بجی، کی خیال ہے اجازت ہے؟ بطول گل تے نہیں کر سکدا کوئی تیرے نال، پتہ نہیں ہے گلاں پھر کدوں سنن گی۔ قربان اندر غسل خانے میں جاتا ہے۔ ابرار 2 سال یا پھر انشاءاللہ 1.5 سال بعد۔ بطول پھر تو کیڑا ساڈے کول گجرات رہنا ہے، کتے لاہور پشور ہی نوکری کریں گا؟ ابرار قریب آ کر تے امی میرے کول ہی رہیا کرے گی، پہلا کمرہ امی دا، دوسرا ساڈا، تیسرا گند بلا ٹرنکاں پیٹیاں دا، چوتھا برانڈا، پنجواں لان، چل سو چل اگے ککڑیاں دا کھڈا نال تھوڑی گاں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بطول کلا پت بھی مصیبت ہی ہوندا ہے، کول ہووے تاں ڈر، دور ہووے تاں ہنیرا۔ ابرار میرا نام ابرار حسین بلیک آؤٹ رکھ دیو۔ بطول نہ تو فرسٹ آندا، نہ وظیفہ ملدا تے نہ امریکہ جاندا۔ ابرار نہ میں جمدا تے نہ میں پڑھن پیندا، تے نہ میں پاس ہوندا تے نہ میں ولایت جاندا، نہ میرے امی ابا دکھی ہوندے نہ میں اوکھا ہوندا۔ بطول نہ کریا کرے ہو جئیاں گلاں۔ قربان علی واپس آتا ہے۔ ابرار کیوں نہ کراں گلاں، جے میں نہ سچ بولاں گا تے ہور کون بولے گا؟ اس خوف زدہ بے ایمان تے ریاکار دنیا وچ میرے ورگا پڑھیا لکھیا تعلیم یافتہ تے تربیت یافتہ نوجوان سچ نہیں بولے گا تے ہور کون بولے گا؟ قربان کیوں اس غریب نو خوف زدہ کرن لگیا ہوئے ہیں؟ ابرار تسی نہ ساڈی گل وچ دخل دیا کرو شاہ جی، اے بڑیاں جذباتیاں گلاں ہیں، پرانے زمانے دے انڈر گریجویٹ نہیں سمجھ سکدے انہاں نو، میں کہ ابا جی۔ قربان ابرار ایک واری پھر کیوں نہیں ٹرائی کر لیندے بی اے؟ آکش عالم فاضل جیا کر کے اونلی انگلش دا ہی بی اے کر لو۔ قربان اج کل دے بی اے نالوں اسی پرانے ایف اے بلکہ میٹرک بہت چنگے نے، ساڈی انگلش زیادہ سٹرونگ ہے تھوڑے نالوں۔ ابرار انگلش تے سٹرونگ نہیں ابا جی، تسی سٹرونگ ہو، نویں نسل بڑی دبکی ہوئی ہے پرانے بندیاں کولوں۔ قربان اوئے جان دے یارا ایویں گلاں ہی ہیں، کوئی نہیں دبکی شبکی۔
ਬਤੂਲ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਬਰਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅੰਮੀ ਕਿ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ? ਵੈਸੇ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੀ क्यों ना होया करे। दरवाज़ा खोलकर ज़हरा दाखिल होती है। ज़हरा, खालू जी सलाम, खाला जी सलाम। कुर्बान, वालेकुम अस्सलाम। बतूल उठकर लपकते हुए, हाय ए ते ज़ारा ए, तू किथे कल्ली आई है? ज़ारा, अब्बा जी भी हैं नाल अम्मी जी दे। कुर्बान उठकर, किथे? ज़ाहरा, ओ नीचे ने खालू जी, हाल कमरे विच। बतूल, ओ ऊपर क्यों नहीं आए? ज़ारा, पौड़ियां नहीं चढ़ सकते अब्बा जी। कुर्बान, बई लिफ्ट विच आ जाना सी, किसे बहरे नू कहना सी। ज़ारा, लिफ्ट विच अम्मी जी दा दिल डुबदा है, कहंदे ने तुसी सारे थल्ले आ जाओ। कुर्बान, पर तुसी आए कदों साई वालों? मैनू ते नहीं लिखिया भाई होरां ने। बतूल, चलो ना हुण चल कर उन्हां नू मिलीए, ए ते उन्हां ने बड़ा चंगा ही कीता है। मैं कहंदी सी तार देंगे। कुर्बान, मैं चौधरी होरां नू टेलीफोन कीता सी, उन्हां दसिया होना है, ए ते बहुत ही चंगा हो गया। दोनों ये कहते हुए चले जाते हैं। इब्रार, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहरा, वालेकुम अस्सलाम। इब्रार, मेरा ख़त मिल गया सी? ज़ाहरा सर हिलाकर हाँ कहती है। इब्रार, आओ तशरीफ़ रखो, असी ते टुर चले 6:50 दी फ्लाइट ते। ज़रा खामोशी के साथ सोफे के एक किनारे पर बैठ जाती है। इब्रार, कोई बात करो। ज़ाहरा, किसकी? इब्रार, कुछ मेरी, कुछ अपनी, कुछ अपने शहर की, कुछ उस शहर की, कुछ मेरे शहर की। करम चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल होता है और चाय मेज़ पर लगा देता है। करम, और कुछ साहब? इब्रार, इनसे पूछ लो। करम, जी मिस साहिबा। ज़हरा, नहीं शुक्रिया। वो जाने लगता है। इब्रार, बेरा। करम, यस सर। इब्रार, ये हमारी मंगेतर है मिस ज़हरा बुखारी। करम, सलाम जी। इब्रार, अच्छी है? करम, यस सर। इब्रार, दिल से नहीं कह रहे उस्ताद, ऊपर ऊपर से लगा रहे हो हमारे साथ। करम, हजूर जब ये लिफ्ट में सवार होकर ऊपर आई तो अचानक मेरी नज़र इन पर पड़ी, मुझे तो चक्कर सा आ गया। इब्रार, क्या मतलब? करम, आप अफसर लोग हैं हजूर, आप मेरी बात का एतबार नहीं करेंगे, लेकिन जनाबे आली, मेरी छोटी बहन थी समीना जान, आप मिस साहिब को छुपा लें और उसको निकाल लें। ज़हरा, मुझे मिस साहिब ना कहो बेरा। करम, बहुत अच्छा बीबी। ज़हरा, कहाँ है वो तुम्हारी बहन? करम, उसकी शादी कर दी थी हजूरे वाला मैंने, मेरी फुप्पी का लड़का था, ट्रक चलाता था लंडी कोतल से कराची तक, बड़ा नौजवान था माशाल्लाह। इब्रार चमची को गौर से देखता है। चमची धो लाऊं हजूरे वाला? इब्रार, नहीं ठीक है। करम, रेती लगे स्टेनलेस स्टील पर इतनी चमक नहीं होती साहब जी, इसलिए आपको मैली लग रही है। इब्रार, अब क्या करता है तुम्हारा बहनोई? करम, वो फौत हो गया था हजूरे वाला, शादी के तीसरे रोज चीचावतनी रोड पर टक्कर हो गई थी उसके ट्रक की। ज़हरा, और तुम्हारी बहन कहाँ है? करम, यही है बीबी जी। ज़हरा, तुम्हारे पास? करम, नहीं जी, पागल खाने में है, बुध की बुध छुट्टी होती है तो मैं उससे मिलने चला जाता हूँ, बोलती नहीं बिल्कुल, अपने भाई करमदाद के साथ भी नहीं बोलती। आपके बूट पॉलिश होंगे साहब? इब्रार हाथ के इशारे से नहीं कहता है। करम, बीबी लिफ्ट में चढ़ी तो मेरा दिल धक से रह गया हजूर, मैंने सोचा क्या खबर पागल खाने से भाग आई हो, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है साहब। बड़े साहब की जैकेट इस्त्री करवा के ले आया था जनाबे वाला, और आपका लिफाफा डाक में डाल दिया था। इब्रार, थैंक यू। करमदाद चलता है, फिर दरवाजे पर रुक कर कहता है। करम, एयरपोर्ट पर जाने वाली वैन 5:45 आएगी नीचे, भारी सामान हो तो मुझे अभी दे दीजिए, काउंटर के पीछे रख दूंगा ले जाकर। इब्रार, नहीं भाई शुक्रिया, एक सूटकेस है और एक नाइट बैग है। करम, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा हजूर उस वक्त। वैन आकर पोश में लगी और मैं सीधा आपके कमरे में पहुंच गया। इब्रार, अच्छा भाई शुक्रिया। करम, सलाम हजूर। चला जाता है। इब्रार हाथ के इशारे से जवाब देता है और ज़हरा भराई हुई आवाज़ में कहती है, ज़हरा सलाम। इब्रार, मैंने तो चचा जान से दबी आवाज़ में कहा था कि ज़हरा को भी साथ जाने दीजिए, लेकिन वो माने ही नहीं। ज़हरा, आपने ज़ोर ही नहीं दिया। इब्रार, अम्मी भी कुछ इसके हक में नहीं थी, सिर्फ अब्बा ज़ोर लगाते रहे, लेकिन उनकी कौन सुनता है। ज़हरा, खत लिखा करेंगे ना आप? इब्रार, पहले भी तो लिखा करता हूँ। ज़हरा, अंग्रेज़ी में ना लिखा कीजिए, मुझे समझ नहीं आती आपकी बहुत सी बातें। इब्रार,
بھئی ہم انجینئر آدمی ہیں، اردو آتی نہیں، ہجوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر تم مذاق اڑانے لگتی ہو۔ میں نے کتنے دکھ سے لکھا تھا ہرمان نصیب، اور تم نے ساجدہ کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی ہرمان کو دوسری حیث سے لکھتے ہیں۔ ہرمان نصیب، زہرا، وہ تو 1 سال پہلے کی بات تھی، اس وقت تو میں ناسمجھ تھی۔ ابرار، اب بھی آپ کوئی خاص سیانی نہیں لگتی ہیں۔ زہرا، جلدی نہیں آ سکتے آپ؟ ابرار، جلدی؟ زہرا، کوئی چھوٹا سا کورس کر کے 5-6 مہینے کا۔ ابرار، مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ 2 سال کا کورس 5-6 سال کا کورس نہ بن جائے۔ زہرا، بڑا دل خوش ہوتا ہوگا ایسی باتیں کر کے، ہے نا؟ ابرار، جب ہم آئیں گے نا زہرا بیگم تو تمہارے لیے یہ بڑا صندوق لائیں گے، تحفوں سے بھرا ہوا۔ زہرا، مجھے نہیں چاہیے تحفے وحفے۔ ابرار، اور جب اخباروں میں خبر چھپے گی A young Pakistani scientist discovers new number of radioisotopes، تو تم ساہیوال کے کم پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو گی۔ زہرا خاموش ہے۔ ابرار، کیا بات ہے؟ زہرا، کچھ نہیں۔ ابرار، پھر کیا سوچ رہی ہو؟ زہرا، جلدی جا کر واپس نہیں آ سکتے جلدی؟ ابرار، جلدی جا کر کوئی جلدی واپس بھی آیا ہے نا جھلی لڑکی۔ چلو اٹھو، نیچے چلیں، چچا جان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زہرا خاموشی سے اٹھتی ہے اور دونوں خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ 5 سیکنڈ تک کمرہ اسی طرح خالی اور خاموش رہتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے اور کرمداد اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ گاتا ہوا چائے کے برتن سمیٹتا ہے اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد قربان اور بطول داخل ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے یاسین بیرا گتے کا ڈبہ اٹھائے آتا ہے جس میں سنہرا ہار ہے۔ دونوں میاں بیوی بولتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں۔ قربان، وہی اس کی باتیں، وہی ہنسی، ہارٹ کا مریض لگتا ہی نہیں۔ بطول، اور وہی بہن فاطمہ۔ قربان، خوب آدمی ہیں میاں بیوی، دوست ہوں تو ایسے آ کر صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ یاسین، یہ ڈبہ یہاں رکھ دوں جی میز پر؟ قربان، ہاں بھائی ٹھیک ہے، شکریہ۔ یاسین، عام طور پر بھول جایا کرتے ہیں سر ایسی چیزیں۔ بطول، تو پھر اسے ٹانگ دو کہیں کھونٹی کے ساتھ جہاں سے نظر آتا رہے۔ یاسین، یہاں ٹانگ دیتا ہوں جی، یہ جگہ ٹھیک ہے، آپ ایئرپورٹ جانے لگیں تو جھٹ نظر آ جائے گا۔ قربان، ہاں ٹھیک ہے یار، کہیں بھی ٹانگ دو۔ یاسین ہار ٹانگتا ہے۔ قربان، یار یہ کیل کمزور سی ہے بیرا صاحب۔ یاسین، نہیں جی بڑی مضبوط ہے، فرسٹ کلاس رہے گا۔ قربان، یہ ہمارے سمدھی اور سمدن تھے۔ یاسین، یس سر۔ بطول، یہ جو لڑکی آئی تھی نا میرے بیٹے کے ساتھ، میری بہو ہے۔ یاسین، ماشاءاللہ بہت اچھی جوڑی ہے، یہ بھی ساتھ جا رہی ہیں امریکہ؟ بطول، نہیں یہ ساتھ جا کر کیا لے گی، ابھی تو نکاح ہوا ہے دونوں کا، رخصتی ابرار کے آنے پر ہوگی۔ قربان، ایسے ہی ضد کی تم نے بطول، چلی جانے دیتی ساتھ، کیوں بیرا؟ یاسین، ہاں جی صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ بطول، وہ بیچارہ سارا دن یونیورسٹی میں رہے گا، یہ اکیلی گھر پر پڑی اداس ہوگی۔ یاسین، ہاں جی بیگم صاحب ٹھیک کہتی ہیں۔ قربان، اپنا دونوں رہتے مزے سے، گھوم پھر کر دنیا دیکھتے پھر چلے آتے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں بطول، اتفاق سے یہ لوگ آ گئے ہیں، 4-5 ہزار روپے کی بات ہے، زہرا کو ساتھ چلی ہی جانے دو۔ بطول، ہاں جی 4-5 ہزار روپے کی کیا بات ہوتی ہے، آپ کے تو ہاتھوں کی میل ہے۔ بطول، تم دعا کرو بیرا، خدا خیریت سے لائے، پھر تم بھی آنا گجرات شادی پر۔ اڈے پر پہنچ کر کسی سے سید قربان علی کا پتہ پوچھ لینا، وہ تمہیں ہماری کوٹھی چھوڑ جائے گا۔ یاسین، میں تو ضرور حاضر ہوں گا جی۔ قربان، جانتے ہو بیرا، میرا بیٹا اٹامک انرجی پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ جا رہا ہے۔ یاسین، وہ سکھا دیں گے جی ہم کو ایٹم بم بنانا۔ قربان، ایٹم بم نہیں بیرا، ایٹم صرف بم بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مفید کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بطول، ایٹم برائے امن کہتے ہیں اس کو۔ یاسین، ہاں جی سنا تو میں نے بھی ہے، پر ایٹم برائے امن یوں لگتا ہے سر جیسے کوئی کہے قتل برائے صحت مندی۔ قربان، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہرگز نہیں بھائی، تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ یاسین، 8ویں تک کی تعلیم ہے سر میری۔ بطول، اسی لیے یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یاسین، یہ تو ٹھیک ہے سر، ڈبل مڈل ہو جاتا تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی۔ قربان، ڈبل مڈل؟ ڈبل مڈل کا کیا مطلب؟ یاسین، 8 اور 8 16 سر، ڈبل مڈل کرنے کے بعد دماغ فرسٹ کلاس ہو جاتا۔ بطول، اب پتہ نہیں انہیں کہاں تک چھوڑ کر آئے گا۔ یاسین، کون بیگم صاحب؟
قربان اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ یاسین وہ تو ان کو چھوڑنے گئے ہیں جی مہمانوں کو ٹیکسی سٹینڈ تک۔ بطول پھر ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ قربان ممکن ہے ان کے گھر تک چلا گیا ہو۔ بطول کن کے گھر تک؟ قربان بھائی وہ کیا نام زہرہ کے ماموں کے گھر تک جہاں آ کر یہ لوگ ٹھہرے ہیں۔ یہ ہمارے سمدھی دراصل ہمارے دوست ہیں۔ یاسین جی صاحب بہت اچھے آدمی لگتے ہیں۔ قربان ہمارے گجرات آ کر نائب تحصیلدار لگے، وہیں کچہری میں ان سے ملاقات ہوئی، پھر دوستی ہو گئی ان سے، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اب تو ریٹائرڈ ہو گئے، ویسے ہارٹ ٹربل نے کمزور کر دیا ورنہ بڑے جوان تھے ریٹائرمنٹ تک۔ یاسین یہی لاہور رہتے ہیں سر؟ بطول ساہیوال میں ان کی اپنی زمین ہے، ٹیوب ویل ہیں، نوکر چاکر، ماشاءاللہ سب کچھ ہے۔ یاسین چھوٹے صاحب کو سی آف کرنے آئے ہوں گے یہاں؟ قربان ہاں میں نے تو اطلاع نہیں دی تھی، خود ہی معلوم کر لیا کہیں سے۔ یاسین تو اب ٹھہراتے سر تھوڑی دیر اور یہاں ان کو لاؤنج میں؟ قربان نہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ بطول لڑکی کے ماموں ممانی اور اس کے بھائی بہنوں کو بھی تو آنا ہے نا ایئرپورٹ۔ یاسین جی بیگم صاحبہ ٹھیک ہے، ان کو تو آنا ہی چاہیے، ویسے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں سر ہوائی جہاز کو دیکھ کر۔ آپ چائے پیئیں گے سر؟ قربان نہیں بھائی اس وقت جی نہیں چاہتا۔ بطول ابھی تو پی کر آئے ہیں نیچے سے۔ یاسین تو کچھ ٹھنڈا ہی پی لیجئے، فروٹ جوس لاؤں آپ کے لیے؟ قربان نہیں بیرا، تھینک یو ویری مچ۔ یاسین اچھا سر تو پھر مجھے اجازت ہے؟ قربان ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ یاسین اچھا سلام۔ قربان سلام۔ یاسین جاتا ہے تو قربان کہتا ہے سننا بیرا؟ یاسین یس سر۔ قربان وہ جب ایئرپورٹ جانے والی وین آ جائے تو یہیں اطلاع کر دینا فوراً۔ یاسین وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے سر، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یاسین دروازے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو دروازہ آپ سے آپ کھلتا ہے اور اس میں ابرار کبڑا کبڑا سا داخل ہوتا ہے۔ بطول تڑپ کر پوچھتی ہے بطول کیا ہوا کیا ہوا ابرار؟ قربان کیا بات ہے بیٹا؟ ابرار کچھ نہیں پیٹ میں ذرا سی تکلیف ہے، اور دھم سے صوفے پر گرتا ہے۔ بطول کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ ابرار بھرے چوک میں کھڑے ہو کر کہنے لگا سچ کون بولے گا اس دور میں، اس عہد میں کون سچ بولے گا؟ میں نے کہا میں بولوں گا، اور اتنی ہی اونچی آواز میں بولوں گا جتنی اونچی آواز میں تم نے پوچھا ہے۔ بطول چیخ مار کر خون! قربان جی خون میرے ابرار نو کس ماریا؟ ڈاکٹر بلواؤ قربان جی، اللہ دے واسطے بلواؤ۔ یاسین میں ابھی لاتا ہوں جی، 1 منٹ۔ ابرار ٹھہرو بیرا، تم نہیں جا سکتے، کوئی بھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، انہوں نے پوچھا تھا سچ کون بولے گا۔ بطول ہائے خدا دے واسطے قربان جی تسی پتھر کیوں ہو گئے ہو، جاؤ نا۔ ابرار ٹھہرو امی، مجھے پوری بات کر لینے دو۔ تیرے اس بڑے شہر کے بڑے بازار میں بیرا، تیرے ہوٹل کے سامنے بتی والے چوک کے پہلو میں انہوں نے اسے تانگے سے کھینچ کر نیچے اتارا اور زمین پر گرا دیا۔ بطول رو رہی ہے۔ پہلی کلہاڑی انہوں نے اس کی گردن پر ماری، دوسری سر میں اور تیسری چھاتی میں۔ دکاندار دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے، ٹریفک دور دور تک رک گیا اور خون کی ندی پتھریلی سڑک سے ہو کر کچے کنارے کی طرف بہنے لگی۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھی مگر میں ماچس نہ نکال سکا۔ ان چاروں نے لاش کے سینے کو الٹی کلہاڑیوں سے کوٹتے ہوئے اونچے اونچے نعرے لگانے شروع کیے، بول تیری شہادت کون دے گا، بول اب سچ کون بولے گا، بول اس سنسان بازار میں سچ کون بولے گا۔ میں نے اتنی ہی اونچی آواز میں اتنا ہی اونچا اچھل کر کہا میں سچ بولوں گا، میں اس کی شہادت دوں گا۔ بطول زور سے چیخ مارتی ہے اور ابرار کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے خامند کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی ہے اور دیوانوں کی طرح کہتی ہے بطول بولو قربان جی سچ کون بولے گا، کون سچ بولے گا، بولو بولو قربان جی بولو۔ قربان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ یاسین پلنگ سے چادر کھینچ کر لاش پر ڈالتا ہے تو دروازے سے کرم داد داخل ہو کر کہتا ہے کرم ایئرپورٹ جانے والی وین آ گئی ہے حضور، ایئرپورٹ پر جانے والی وین آ گئی ہے حضور۔ نیچے سے وین کے ہارن کی آواز آ رہی ہے۔ بطول اپنے خامند کے زانوں پر سر رکھے سسکیاں بھرے جا رہی ہے۔